حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں میں سے ایک ہے۔ آپ علیہ السلام کا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی خالص بندگی اور اس کی خالص اطاعت میں گزاری اور ساری زندگی توحید خالص کی دعوت دیتے رہے اور لوگوں کو شرک اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے روکتے رہے۔ بے شک آپ علیہ السلام کی زندگی تمام مومنوں کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت نمرود بن کنان کے دور میں ہوئی۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت ہی ظالم اور سنگدل آدمی تھا۔ اس کا تعلق اس قبیلے سے تھا جس کی طرف حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ 1000 برس تک اس نے بادشاہت کی اور وہ ملعون خدائی کا دعویٰ کرتا رہا۔ ایک روز نمرود تخت پر بیٹھا تھا، تمام لشکر اس کے گرد حاضر تھے۔ تقدیر الہی سے جادوگر اور نجومی سر جھکائے گمناک بیٹھے تھے۔ نمرود نے وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا، آسمان میں ایک انتہائی روشن ستارہ نمودار ہوا ہے، اس جیسا نہ پہلے کبھی دیکھا نہ سنا، اور یہ بھی کہا کہ آپ کی رعایا میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں آپ کی حکومت جائے گی۔ یہ سن کر پہلے تو نمرود پریشان ہوا اور پھر حکم جاری کر دیا کہ تمام مرد عورتوں سے الگ رہے اور اس دن کے بعد جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش انہی دنوں میں ہوئی، لیکن اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو ظالموں سے محفوظ رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اس باطل اور گمراہی کو ختم کیا۔ اللہ پاک نے انہیں بچپن سے ہی عقل سلیم اور ہدایتوں سے نواز دیا تھا، اور جب وہ بڑے ہوئے تو انہیں رسول بنا کر مبعوث فرمایا اور خلیل کا منصب عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء میں ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ہدایت عطا فرمائی تھی اور ہم اسے جانتے تھے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانے اور اس کے بعد کے حالاتوں کے واقعات کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ پیارے دوستو، نمرود بابل کا بادشاہ تھا۔ علماء کے مطابق جن 4 بادشاہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی، نمرود ان میں سے ایک ہے۔ ان 4 میں سے 2 مومن تھے اور 2 کافر۔ مومن میں ذوالقرنین اور حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، اور کافر میں نمرود اور بخت نصر ہے۔ نمرود مسلسل 400 سال تک بادشاہ رہا۔ اس نے سرکشی، ظلم اور تکبر کا راستہ اختیار کیا اور آخرت کے بجائے دنیا کا حصول پیش نظر رکھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دی تو اس نے جہالت اور گمراہی کی وجہ سے خالق کا انکار کر دیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے بحث کی، لیکن وہ مردود خدائی کا دعویٰ کرنے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان مناظرہ اس دن ہوا جس دن وہ آگ سے نکلے۔ اس سے پہلے ان کا آمنا سامنا نہیں ہوا تھا۔ جس دن وہ اکٹھے ہوئے اس دن یہ مناظرہ واقع ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر طرح سے اس کو قائل کرنے کی کوشش کی، لیکن نمرود مردود ہر بار توحید کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کرتا رہا۔ بالآخر بولا، تو اپنے لشکر جمع کر لے، میں اپنے لشکر جمع کرتا ہوں تاکہ تیرے خدا کے ساتھ میرا مقابلہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے مردود، تو اپنا لشکر جمع کر، میرا اللہ کن فیا کن میں جمع کر دے گا۔ تب وہ مردود مشرق اور مغرب کی فوج کو جمع کرنے میں لگ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آخری بار بھی اس کو ہدایت کی دعوت دی، لیکن اس مردود نے کہا کہ مجھے تیرے اللہ کی کوئی حاجت نہیں۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اے مالک، یہ ملعون نافرمان تیرے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتا ہے، اس کو ہلاک کر۔ تیری مخلوق میں مچھر ادنا اور ضعیف ہے اور کئی جانوروں کی خوراک بنتا ہے۔ میں تیری رحمت سے اس مچھر کو مانگتا ہوں، وہ اس مردود کا خاتمہ کرے۔ بس ان کی دعا قبول ہوئی۔ نمرود نے اپنی فوج کو میدان میں اکٹھا کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اگر تیرا اللہ چاہے تو زمین کی حکومت ہم سے چھین لے، مگر اس سے پہلے میری فوج کا مقابلہ کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اے مردود،
دیکھ میرے اللہ کی فوج آ گئی ہے۔ نمرود نے دیکھا کہ مانند ابر سیاہ ہوا پر کچھ چلا آتا ہے۔ یہ دیکھ کر لشکر میں ہلچل مچ گئی، مچھروں کا شور پھیل گیا اور اس مردود کا سارا جوش اور اکڑ جاتا رہا۔ یوں اللہ پاک نے اس لشکر پر مچھر مسلط کر دیے، انہوں نے ان کا گوشت اس طرح کھا لیا کہ صرف ہڈیاں باقی رہ گئی۔ ایک مچھر اس پلید نمرود کے ناک میں گھس گیا اور دماغ میں جا کر اس کا مغز کھانے لگا۔ نمرود اس عذاب میں گرفتار ہوا کہ جس کا چارہ کچھ نہ ہو سکا۔ وہ ہر کسی سے سر پر لکڑی یا ہتھوڑا مرواتا، جس سے مچھر کچھ پل رک جاتا اور نمرود کو چین آتا۔ شب و روز اس کے سر پر سوٹے کھاتے ہوئے گزر گئی، حتیٰ کہ اللہ پاک کے حکم سے وہ مردود کفر کی حالت میں ہلاک ہو گیا۔ بت شکنی کے بعد جب کفار اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان مکالمہ ہوا تو ہر دلیل کے سامنے کفار لاجواب ہو گئے، کیونکہ جواب میں ان سے کوئی دلیل نہ بن سکی، اور انہوں نے سبق لینے کی بجائے وہی رویہ اپنایا جو ہر سرکش اور متکبر شکست کھانے کے بعد اپناتا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ آئے دن کی شرمندگی اور ندامت سے نجات حاصل کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مار ڈالا جائے۔ قوم کے سرداروں نے اس چیز پر غور کیا اور یہ طے پایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عام لوگوں کے سامنے سزا دی جائے تاکہ کوئی دوسرا اس قسم کی حرکت نہ کر سکے۔ اللہ پاک نے ان کی بری چال کا ذکر کرتے ہوئے سورہ صافات میں فرمایا، وہ کہنے لگے کہ اس کے لیے ایک عمارت بناؤ، پھر اس کو آگ کے ڈھیر میں ڈال دو۔ غرض انہوں نے اس کے ساتھ ایک چال چلنی چاہی اور ہم نے انہیں ہی زیر کر دیا۔ پھر یوں ہوا کہ پوری قوم کو کہا گیا کہ سب لکڑیاں اکٹھا کرنا اپنا فرض سمجھے اور ایک میدان میں جمع کرتے جائے، اور جب کافی تعداد میں جب لکڑیاں اکٹھی ہو جائے تو ان میں آگ لگا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کسی چیز کے ذریعے اونچی جگہ سے آگ کے اندر پھینکا جائے۔ دوستو، ایک بڑی گلیل لائی گئی اور ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ گلیل کے ذریعے انہیں آگ میں پھینکا جائے تاکہ وہ نکل نہ سکے اور لوگ عبرت حاصل کرے۔ اس پر سب متفق ہو گئے اور ہر ممکن جگہ سے ایندھن جمع کرنا شروع کر دیا اور بہت دن کرتے رہے۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اس زمانے کی جاہل عورتوں میں سے اگر کوئی بیمار ہوتی تو یہی نظر مانتی، یہی منت مانتی کہ اگر مجھے شفا ہو گئی تو ابراہیم علیہ السلام کو نظر آتش کرنے کے لیے اتنا ایندھن دوں گی۔ پھر انہوں نے اس وسیع جگہ میں وہ تمام ایندھن رکھ کر اس کو آگ لگا دی۔ آگ روشن ہوئی، بھڑکی اور اس کے شعلے بلند ہو گئے۔ اس سے بڑی چنگاریاں اڑنے لگی جو کہ اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھی۔ شعلہ اس قدر اونچا ہوا کہ وہاں سے اگر 3 میل کے فاصلے پر بھی کوئی پرندہ اڑتا تو وہ جل بھون کر خاک ہو جاتا۔ سب کافر سوچنے لگے کہ اب ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں کیسے ڈالا جائے۔ تب ہیزن نامی ایک شخص نے ایک آلہ تیار کیا جسے گلیل کہتے ہیں۔ اس سے پہلے اتنا بڑا گلیل کسی نے نہیں بنایا تھا۔ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر باندھ دیا اور رسی سے کس دیا۔ اس وقت آپ علیہ السلام یہ فرما رہے تھے، اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو پاک ہے، جہانوں کے مالک، تیری ہی تعریف ہے، تیری ہی بادشاہی ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہاتھ پاؤں باندھ کے گلیل میں رکھا گیا اور آگ میں ڈالنے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پہران اتار کر انہیں دوسرا پہران پہنایا گیا، کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ جلے تو سب کہیں گے کہ اس پہران کی برکت سے وہ محفوظ رہے۔ پس بہت سے آدمیوں نے مل کر گلیل کو کھینچا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے الاؤ میں ڈال دیا۔ یہ عالم دیکھ کر آسمان پر فرشتے سجدہ ریز ہو گئے کہ اے مالک، تیرے خلیل کو دشمنوں نے آگ میں ڈال دیا۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوا میں تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہوئے اور فرمایا، ابراہیم علیہ السلام، آپ کی کوئی حاجت؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، آپ سے تو کوئی حاجت نہیں، لیکن سارے عالم کی طرح رب العالمین کا محتاج ہوں۔ بارش کا فرشتہ بھی کہنے لگا،
کہ مجھے کب حکم دیا جائے کہ میں بارش برسا دوں، لیکن اللہ پاک کا حکم اس سے بھی پہلے پورا ہو گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ انبیاء میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے حکم دیا کہ اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم پر سلامتی بن جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں جا گرے تو ان کو پہنایا گیا پہران جل گیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غضن بھی نہ پہنچا۔ یہ اللہ پاک کا فضل و کرم تھا کہ آپ علیہ السلام آگ جیسی چیز سے بھی محفوظ تھے، اور باحکم الہی وہ آگ میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نعمتیں عطا کی اور آگ آپ کو نقصان نہ پہنچا پائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آپ کا صبر عجیب صبر رہا کہ جو مشکل وقت آپ پر تھا اس میں لوگ نہ جانے کیا کچھ کرتے، لیکن آپ نے کچھ حاجت طلب نہ کی اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھا۔ اسی لیے یہ معجزہ اور اللہ پاک کی عنایت آپ علیہ السلام سے پہلے کسی پر نہ ہوئی۔ آگ سے نکلنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں دعوت تبلیغ کے بعد شام تشریف لائے تو وہاں کے بادشاہ نے ان کی عزت فرمائی اور حضرت سارہ علیہ السلام کی شادی آپ علیہ السلام سے کر دی۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا یہ واقعہ بہت ہی پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔